بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون۔ بزرگان محترم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، رمضان مبارک کا مہینہ قریب سے قریب تر آ جا رہا ہے۔ ابھی 8 دن گزریں گے اور رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے گا۔ رمضان مبارک آنے سے پہلے اپنے آپ کو رمضان مبارک کے لیے تیار کرنا ضروری ہے، تاکہ رمضان کی برکتیں، رحمتیں، اس کی فضیلتیں ہم لوگوں کو میسر آ جائے۔ رمضان بہت ہی اہم ترین مہینہ ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ بلند الفاظ کے ساتھ میں کیا ہے، اس کے فضائل، مناقب بیان کیے ہیں۔ یہ سب اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہم لوگ رمضان کی اہمیت کو جانیں، اور رمضان کی اہمیت کو جان کر اس کی تیاری کریں۔ رمضان تو ہر سال آتا ہے، جب سے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا تب سے بھی رمضان آ رہا ہے، اور اسلام کے اندر اس مہینے کو اہمیت دی گئی، اور اسلام آنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور آج تک جاری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ اس ماہ کی برکتوں سے، فضیلتوں سے اپنے آپ کو معمور اور اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ رمضان آئے اور جائے اور آدمی اس کے لیے کوئی فکر و تیاری نہ کرے، وہ محروم بندہ ہے، اور جو آدمی کہ اس کے لیے تیاری کرے اور پھر رمضان آئے تو اس کے اندر جد و جہد اور محنت کرے، وہ آدمی کامیاب انسان ہے۔ لہذا میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیں۔ کیسے؟ یہ تو اس طرح کہ اگر کوئی بیمار ہے، اسے کوئی پرابلم ہے، وہ ابھی سے تیاری کر لے، علاج معالجہ کر کے کہ بھائی رمضان آئے گا تو میں رمضان کے اندر روزے رکھ سکوں، رمضان میں عبادت کر سکوں، اپنے ضعف، اپنی کمزوریوں اور اپنی بیماریوں کو علاج کے ذریعے ٹھیک ٹھاک کر لینے اور اپنے آپ کو مضبوط کر لینے کی فکر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کے بعد روزہ نہ رکھو۔ یہ حدیث کے اندر آیا ہے، شعبان کی 15ویں کے بعد جو اب گزر رہے ہیں، 15 تو گزر گئی، فرمایا کہ ان دنوں کے اندر روزے نہ رکھو۔ علماء اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ رمضان میں روزے رکھنے سے کہیں معذوری نہ ہو جائے،
کہیں کمزوری نہ آ جائے. اب روزے رکھنا شروع کر ڈالا, رمضان آنے تک کمزور ہو گیا. اسی اللہ کے نبی نے کہا نہیں روزے مت رکھو, اب کھاؤ خوب. خوب کا مطلب یہ نہیں کہ بہت خوب کھا لو اور جلاب لگ جائے اور کمزور ہو جاؤ. مطلب یہ ہے کہ جتنا کھانا چاہیے, جس قدر مضبوطی کے لیے تیاری کرنا چاہیے اتنا کھاؤ, اپنے آپ کو تیار کرو. علاج کا مسئلہ ہے, دوا دارو کا مسئلہ ہے, کھانا, یہ سب اب کر رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو چست کر لو, اپنے آپ کو تیار کر لو. اب جب رمضان آئے گا تو کمزوری نہیں رہے گی بلکہ دلچسپی رہے گی. اب پوری دلچسپیوں کے ساتھ اور پوری توانائیوں کے ساتھ رمضان مبارک کا مہینہ گزرے گا. تو ایک بات تو یہ کرنا ہے کہ اپنے ضعف کو ختم کرے, کمزوریوں کو ختم کرے, اور کھا کر پی کر دوا دارو استعمال کر کے اپنے آپ کو تیار کر لے جہاں تک ممکن ہو. یہ ہے رمضان مبارک کی تیاری کا ایک کام. دوسرا کام یہ ہے کہ رمضان مبارک آنے سے پہلے اپنے دل دماغ کو بھی تیار کرے. ایک جسم کو تیار کرنا ہے اور ایک اپنے دل و دماغ کو تیار کرنا ہے. اسے کہ دل و دماغ جب تک تیار نہیں ہوتا آدمی کوئی کام ڈھنگ کا نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کے بارے میں فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کان کھول کر سن لو, جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے, گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. جب وہ درست رہتا ہے جسم کے تمام اعضاء بھی درست کام کرتے ہیں, اور جب وہ فاسد و خراب ہو جاتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء بھی فاسد و خراب ہو جاتے ہیں. یاد رکھو وہ ہے دل. اس حدیث سے معلوم ہوا دل کو بنانے کی ضرورت ہوتی ہے, اور رمضان آنے سے پہلے دل کو بناؤ, اس کو سمجھاؤ. دماغ کو بناؤ, دماغ کو سمجھاؤ. کیا سمجھاؤ؟ ارے بڑا مبارک مہینہ آنے والا ہے جس کے اندر بڑی فضیلتیں ملنے والی ہیں, بہت کامیابیاں تجھ کو ملنے والی ہیں. اس لیے اس کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ اس میں کوئی سستی نہ آئے, کوئی غفلت نہ طاری ہو جائے. اس میں جد و جہد تجھ کو کرنا ہے, اس کے لیے محنت تجھ کو کرنا ہے. راتوں میں بھی تھوڑی قربانی دینا ہے, دن میں بھی تجھے روزہ رکھنا ہے, کچھ مجاہدہ تجھے کرنا ہے. اس لیے کہ دل جب اس کے لیے تیار ہو جائے گا تو اس کے لیے مجاہدہ آسان ہو جائے گا. اور ہم نے تیاری ہی نہیں کی, جیسے عام دن گزر رہے ہیں ویسے ہی رہ گئے. اچانک رمضان آ کے کھڑا ہو گیا, اب آپ اسے روزہ رکھوانا چاہیں وہ انداز کا روزہ نہیں رکھے گا. دل دماغ کو تیار کرنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں ذہن سازی. ذہن سازی بہت اہم ہے. دیکھو ایک بچے کو آپ امتحان گاہ میں بھیجنا چاہتے ہیں, ایگزامینیشن ہال میں آپ بھیجنا چاہتے ہیں, اس کے پہلے تیاری کراتے ہیں کہ نہیں کراتے؟ اب یہ ایگزام دینے کا نمبر آئے گا ہمیں, تو اس سے پہلے تیاری کرنا, بچے کے ذہن کو بنانا ہے کہ بھائی تجھ کو تیاری کرنا ہے, جانا ہے, ایگزام ہال میں بیٹھنا ہے, یہاں ایسے سوالات آئیں گے اور تجھے یہ لکھنا پڑے گا اور ایسا ایسا ماحول ہوگا, اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. جب وہ اس طرح اپنے ذہن کو تیار کر لے گا اور وہاں پر جائے گا تو اسے کوئی پریشانی نہیں پیش آئے گی. لیکن تیاری کچھ بھی نہ کیا, اچانک لے جا کے اسے ایگزام ہال میں بٹھا دیا. ایگزام ہال میں بٹھاتے ہی اس کے اوپر ایک رعب طاری ہو جائے گا, اور رعب کی وجہ سے وہ لکھ ہی نہیں پائے گا, دماغ بھی اپسٹ ہو جائے گا. لیکن اگر پہلے سے بنا ہوا ہو دماغ, جا کر بڑی آسانی سے جواب لکھ کر آ جائے گا. اسی طریقے پر رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو بناؤ, اس کو سمجھاؤ دل کو, مجاہدے کا مہینہ آنا ہے, مجاہدے کا مہینہ آ رہا ہے, تجھے اس میں کچھ قربانی دینی ہوگی, روزے رکھنے ہوں گے, راتوں میں تراویح پڑھنی ہوگی, اور بڑی پابندیاں تیرے اوپر لگیں گی. ان پابندیوں کے ساتھ تجھ کو رمضان مبارک کا مہینہ گزارنا ہے.
یہ دماغ کو بناؤ، سنوارو اور اس کے دل کے اوپر ان چیزوں کا احساس پیدا کرو. جب رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا وہ بڑی آسانی کے ساتھ ان کاموں کو کر لے گا. اسی میں یہ ہے کہ دو کاموں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے. ایک عبادت اور نیکی اور بھلائی کے کاموں کے لیے آگے بڑھنا. رمضان ہے طاعتوں کا مہینہ، نیکیوں کا مہینہ. بزرگوں نے لکھا ہے، فرمایا ہے، ہر چیز کا ایک موسم ہوا کرتا ہے. آم کا موسم، جام کا موسم اور مختلف قسم کی پھل پھلاریوں کا موسم، سردی کا موسم، گرمی کا موسم. موسم الگ الگ آتے ہیں اور جب وہ پھلوں کا موسم آتا ہے تو ان پھلوں کی بھرمار ہوتی ہے. آم کے موسم میں جہاں دیکھو آم آم نظر آتا ہے. امرود کے موسم میں جہاں دیکھو امرود امرود نظر آتا ہے. اور سیب کے موسم میں دیکھو تو ہر جگہ سیب سیب کی بھرمار نظر آتی ہے. اسی طرح رمضان کا مہینہ دراصل نیکیوں کا، طاعتوں کا، اللہ کی خوشنودی کے لیے نیک کاموں کے کرنے کا موسم ہے. جب یہ موسم آ جائے تو ہمیں بھرپور طور پر نیکیوں میں حصہ لینا چاہیے. نیکیاں بہت ہیں. ایک وہ نیکیاں جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے، جیسے کہ نماز پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، تہجد گزاری، تراویح کی نماز، روزہ. یہ ساری عبادتیں وہ ہیں جن کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے ہے. لہذا ایسی عبادتوں کو بھی بھرپور طور پر کرنا ہے. عبادت کا دوسرا حصہ وہ ہے جن کا تعلق مخلوق کے ساتھ میں ہے. مخلوق کی خدمت، بیواؤں کو دیکھنا، یتیموں کی خبرگیری کرنا اور ضعیفوں، بیماروں، تنگ دستوں، پریشان حال لوگوں، ان لوگوں کی امداد، نصرت اور مدد کرنا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مواسات کا مہینہ ہے. مواسات مانے ہمدردی کا مہینہ. لوگوں سے ہمدردی کرو، غم خواری کرو. اور علماء نے یہ بھی نکتہ لکھا ہے، رمضان میں روزہ اس لیے بھی رکھوایا جاتا ہے تاکہ ہم کو احساس ہو کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. جب آدمی روزہ رکھے گا احساس ہوگا، بھوک جب لگے گی اس کو کہ بھوک کیا ہوتی ہے. رمضان کے علاوہ دنوں کے اندر تو بھوک کا احساس ہی بہت سے لوگوں کو نہیں ہوتا. کھاتے رہتے ہیں. صبح میں اٹھا چائے پی لی، بسکٹ کھا لیا، کچھ دیر کے بعد ناشتہ شریف آ گیا، اس کے بعد کچھ اور بھی چلتا رہا. کبھی جوس ہو گیا، کبھی دودھ ہو گیا اور کبھی پھل پھلاری کھا لی. اس کے بعد دیکھو تو ظہر پڑتے ہی کھانا تیار، وہ کھانا کھایا. پھر اس کے بعد عصرانہ، ظہرانہ ہوا، اب عصرانہ تیار. عصرانے کے بعد بھی کچھ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ شام ہوئی تو کھانا تیار. ارے بھوک کہاں لگ رہی ہے انسانوں کو؟ بھوک تو اللہ کے نبی کے دور میں دیکھی گئی. ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بھوک کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ میں نے اپنے پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھ لیا ہے. میں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو وہ پیٹ پر وہ پتھر باندھے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کو دکھا کر کہا کہ بھائی تمہارے پیٹ پہ ایک پتھر، میرے پیٹ پہ 2 پتھر بنے ہوئے ہیں. یہ تھی بھوک. صحابہ بےتاب رہتے تھے. کھانا 3 دن تک نہیں ملتا تھا. یہاں دن میں 3 وقت مل رہا ہے، وہاں 3 دنوں تک کھانا نہیں ملتا تھا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بس جناب دودھ پی لیا 1 گلاس یا آدھا گلاس، وہی کھانا ہو گیا. مختلف آئٹمز اس زمانے میں تھے ہی نہیں کہ بھئی ایک دسترخوان کے اوپر 2 قسم کے سالن رکھے ہوئے ہو، مرغی بھی ہو اور دال بھی رکھی ہوئی ہو اور مرغی بھی ہو اور اس کے ساتھ
مٹن بھی رکھا ہوا ہو، قیمہ بھی رکھا ہوا ہو، اور مختلف قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہو، روٹی بھی رکھی ہوئی ہو، چاول بھی رکھا ہوا ہو. ارے جناب کہاں تھا اس دور کے اندر؟ ایک آئٹم ہو وہ بھی آدھا بیدہ وہی کافی ہوتا تھا. بلکہ ایسا بھی ہوا اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ایک ایک کھجور کھا کر جہاد کیا گیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں 3 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا. حضرت عائشہ کی رپورٹ ہے، فرماتی ہیں ہمارے گھروں میں 3 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا. پوچھنے والوں نے پوچھا جب 3 ماہ تک چولہا نہ جلتا تھا تو کیا کھاتے پیتے تھے آپ لوگ؟ انہوں نے کہا اسودین پر گزر تھا. اسودین کیا؟ کھجور و پانی. کھجور پانی کو اسودین کہتے ہیں. انہوں نے کہا اسودین پر گزر تھا، یعنی کھجور کھا لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے، بس اسی پر گزر تھا. چولہا نہیں جلتا تھا، پکوان نہیں ہوتا تھا، آئٹمز تیار نہیں ہوتے تھے، نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں. بھائیو آج ہم جانتے ہی نہیں کہ بھوک کیا ہے. اللہ نے اس کے لیے ہمارے اوپر روزہ فرض کیا ہے تاکہ ہمیں ذرا بھوک کا احساس ہو. اور جب بھوک کا احساس ہوگا تو ہم یہ بھی سوچا کریں گے کہ بھئی جب مجھے بھوک لگ رہی ہے، میرا حال بے حال ہو رہا ہے، میں بے تاب ہو رہا ہوں، برداشت کے قابل ہو رہی ہے بات، تو جو لوگ روزانہ بھوکے رہتے ہیں، فقیر لوگ، محتاج لوگ، بیوہ عورتیں، یتیم بچے، جن کا گزر بسر اس کے لیے کوئی اسباب موجود نہیں، ان کو کھلانے پلانے والا کوئی نہیں، ان کے لیے کام کرنے والا کوئی نہیں، ان کے گھروں کے اندر کمانے والا کوئی نہیں، ایسے بہت سارے بیچارے بیچاریاں دنیا میں موجود ہیں. ان کے بچوں کا کیا ہوتا ہوگا؟ ان بچوں کا کیا ہوتا ہوگا؟ ان عورتوں پر کیا گزرتی ہوگی؟ ان فقیروں کا کیا ہوتا ہوگا؟ ذرا احساس ہم کو بھی پیدا ہو جائے اور ہم ہمدردی میں آ کر اللہ کے لیے نکالیں اپنے مال کو اور ان کی خدمت کے لیے تیار ہو جائے. رمضان مبارک کے مہینے میں ایک کام یہ بھی کرنے کا ہے، ایک عبادت کرنا اللہ کی اور خدمت کرنا مخلوق کی، دونوں کو جوڑنا ہے. ایک طرف عبادت خداوندی ہو اور ایک طرف خدمت خلق ہو. یہ دونوں کام رمضان مبارک میں اللہ چاہتے ہیں کہ بندے زبردست طریقے پر کرے. یہ ہے رمضان مبارک کی تیاری کا ایک کام. دوسرا کام گناہوں سے بچنا. پہلا کام آسان ہے، دوسرا کام بہت مشکل ہے. آدمی تہجد بھی پڑھ لیتا ہے اور تلاوت بھی کر لیتا ہے، ذکر اذکار بھی کر لیتا ہے، لیکن گناہوں کو چھوڑے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. آنکھوں کو بند رکھنا، کان پر تالا لگا لینا، زبان کے اوپر قفل ڈال لینا، زبان سے غیبت نہ نکلے، زبان سے کوئی برا کلمہ نہ نکلے، زبان پر جھوٹ نہ آئے، زبان پر غلط بیانی نہ ہو جائے، زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو لوگوں کے دلوں کو توڑنے والی ہو. یہ بڑا اہم کام ہے. تالا لگانا پڑے گا، بندش لگانی پڑے گی. آنکھوں پر بندش، غلط چیز نہیں دیکھیں گے. کانوں پر بندش کہ ہم غلط بات نہیں سنیں گے، اور زبان پر بندش کہ غلط بات نہیں بولیں گے. ہاتھوں پر بندش، غلط کام نہیں کریں گے. ایسے ہی پیروں پر بندش کہ غلط جگہ نہیں جائیں گے. اپنے آپ کو یوں بنا کر محبوس کر دینے کی ضرورت ہوگی تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے. یہ بہت اہم کام ہے. روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی بھوکا پیاسا رہ جائے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جو آدمی جھوٹ نہ چھوڑے اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے. جھوٹ کیا ہے؟ کہ آدمی غلط بیانی کرے، مثلا کسی کے بارے میں کہہ دے وہ ایسا اور ویسا، جھوٹ کہہ دیا. جھوٹ پر عمل کیا ہے؟
جھوٹ پر عمل یہ ہے کہ آپ جو اس کے بارے میں کہا گیا اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے، یا ایسا ویسا دوسرے کو بتائے، بدنام کرے اور اس کے خلاف کارروائی کرے، یہ ہے جھوٹ پر عمل۔ اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی جھوٹ کو نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجہ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ آدمی کھانے پینے کو چھوڑ دے۔ ارے جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، کھانا پینا چھوڑ کر کیا ملے گا تجھے؟ اصل تو گناہ سے بچنا ہے۔ جھوٹ نہیں چھوڑتا، غیبت نہیں چھوڑتا، غیبت سننے کو نہیں چھوڑتا، غلط کام آنکھوں سے دیکھنے کو نہیں چھوڑتا۔ ایسا آدمی روزہ رکھ لیا اور بھوکا پیاسا رہ گیا تو اسے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں، نہ اسے اللہ کا قرب ملے گا، نہ ثواب ملے گا، نہ کوئی اور چیز ملے گی۔ اس لیے ایسے لوگوں کو کوئی چیز حاصل نہیں سوائے بھوک اور پیاس کے۔ یہ بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ معلوم ہوا یہ بڑا اہم کام ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے کی مشق ابھی سے شروع کر دیں۔ آج ہی سے وعدہ کر لے، عہد کر لیں اللہ سے، ہم اپنی آنکھ کو قابو میں رکھیں گے، موبائل کا غلط استعمال نہیں کریں گے، اور کانوں کو غلط استعمال نہیں کریں گے، زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے، ہاتھ پیر کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ ابھی سے اللہ سے وعدہ کر کر چھوڑ دو تاکہ رمضان آنے پر بڑی آسانی کے ساتھ میں کام ہو سکے، ایک طرف عبادت کا کام ہو سکے، ایک طرف گناہوں سے بچنے کا کام ہو سکے۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، جب آدمی گناہ کو چھوڑنے کا عہد کر لیتا ہے تو کیسا پکا چھوڑ دیتا ہے، اور چھوڑنا چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا ہندوستان کے معروف بڑے مشہور آدمی کا نام، وہ ہیں جگر مراد آبادی۔ بہت بڑے شاعر تھے، ہندوستان میں ان کا غلغلہ مچا ہوا تھا، ان کی شاعری کا شہرہ تھا، لیکن وہ ساتھ ساتھ شراب بھی پینے کے عادی تھے، شراب پیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اتنی لت پڑی ہوئی تھی شراب کی کہ شراب پی کر مشاعرے کی مجلس میں جاتے تھے اور کھڑے ہو کے اشعار پڑھتے تھے، دھوم مچ جاتی تھی، لوگ واہ 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 کی داد دیا کرتے تھے، اور پورے کی پوری مجلس جو ہے واہ واہ کے نعروں سے گونج اٹھتی تھی، بڑی دھوم ہوتی تھی۔ ایسے شاعر تھے، لیکن شراب کی لت لگی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ وہ انگریزی تعلیم یافتہ تھے، اپنے زمانے میں ڈپٹی کلکٹر تھے، بہت بڑے عہدے پر فائز تھے۔ بعد میں انہوں نے اسے لات مار دیا، حضرت تھانوی کی خدمت میں آ کے رہ گئے، بڑے اللہ والے ہوئے، یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء ان کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے، بڑا مقام ملا۔ ایک دفعہ ان کی ملاقات ہو گئی حضرت مجذوب صاحب کے، تو جگر صاحب نے کہا، جگر صاحب کی ان کی پرانی دوستی تھی، انہوں نے کہا خواجہ صاحب آپ کو اللہ نے بہت اونچا مقام دے دیا، آپ اللہ کے ولی بن گئے، اور ہم فاسق کے فاسق اور جو ہے بڑے ہی ذلت و خواری میں پڑے ہوئے ہیں، شراب پیتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، آپ اتنے اونچے مقام پر پہنچ گئے، آپ کے اندر یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے کہا بھائی میں تو کچھ نہیں، ایک اللہ والے کی نظر پڑ گئی، میرے میں تبدیلی آ گئی۔ کس کی نظر پڑی؟ کہاں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی نظر پڑ گئی۔ ان کی صحبت نے، ان کی باتوں نے، ان کی زندگی نے میری زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا۔ انہوں نے کہا میں ان سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ میں تو شرابی کبابی فاسق و فاجر آدمی، کیا وہ اتنے بڑے ولی اور اتنے بڑے عالم و فاضل، کیا وہ میرے سے ملاقات کرنا گوارا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں اجازت لے لیتا ہوں۔ اجازت لے لی خط کے ذریعے، حضرت تھانوی نے اجازت دے دی کہ ہاں ان کو لے کر آئیے۔ سنایا تو انہوں نے کہا
خواجہ صاحب میرا حال یہ ہے بغیر شراب پیے ایک دن بھی نہیں رہ سکتا، جب وہاں میں جاؤں گا حضرت تھانوی کی خدمت میں تھانہ بھون جاؤں گا وہاں بھی مجھے شراب پینی پڑے گی، کیا مولانا تھانوی مجھے اجازت دے دیں گے؟ انہوں نے کہا پوچھ کے بتاتا ہوں۔ پھر خط لکھا، حضرت تھانوی نے لکھا میں خانقاہ میں تو ان کو شراب پینے کی اجازت نہیں دے سکتا، لیکن میرے گھر میں وہ پینا چاہیں تو پینے کی اجازت دیتا ہوں، ان کو لے کر آ جاؤ۔ یہ بھی اللہ والوں کا دل ہوتا ہے، اصلاح کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اصلاح کی خاطر انہوں نے گوارا کیا۔ جب خواجہ صاحب نے جگر مراد آبادی کو ایک خط کا مضمون سنایا تو ان کے اوپر وجد طاری ہو گیا، انہوں نے کہا اللہ اکبر، میں تو سمجھتا تھا کہ وہ مجھے دیکھیں گے بھی نہیں اور مجھ کو مار کے بھگا دیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ گھر میں شراب پینے کی اجازت دیتا ہوں آ جائیں۔ وجد طاری ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تیاری کی اور خواجہ صاحب کے ساتھ پہنچ گئے تھانہ بھون۔ حضرت تھانوی نے جس کمرے میں ان کو ٹھہرایا تھا ابھی وہ کمرہ میں دیکھ کے آیا ہوں، حضرت تھانوی کا گھر ابھی موجود ہے، بڑا سلیقے کا بنا ہوا، چھوٹا سا گھر لیکن بڑا سلیقے کا بنا ہوا، ہر چیز اپنی جگہ پر منطبق، ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ہے، اور وہاں وہ کمرہ بھی موجود ہے اوپر مہمان خانہ جس میں جگر مراد آبادی کو حضرت تھانوی نے ٹھہرایا تھا۔ ابھی 2-3 دن پہلے میں گیا تھا اس علاقے میں، آیا ہوں ایک دن پہلے، وہاں پر وہ گھر اور اوپر کا وہ منظر دیکھ کے آیا۔ بہرحال بتائے رہا ہوں کہ حضرت نے ان کو ٹھہرایا۔ اس کے بعد جب ملاقات ہوئی تو ملاقات پر جگر مراد آبادی نے کہا حضرت آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں آپ کی توجہ میرے جیسے فاسق و فاجر پر ہو جائے، شراب کی لت لگی ہوئی ہے، آپ دعا کر دیں شراب کی لت چھوٹ جائے، دعا کر دیجئے اللہ مجھے داڑھی رکھنے کی ہدایت دے دے، اور یہ دعا کر دیجئے اللہ مجھے حج کے لیے بلا لے، ایک دعا یہ کر دیجئے اللہ میرا خاتمہ خیر پر فرمائے، ایمان پر فرمائے۔ 4 دعائیں کرائی۔ حضرت تھانوی نے دعا کی، دعا کا اثر اسی وقت ظاہر ہوا، وہی عہد کر لیا آج سے کبھی شراب کی طرف نگاہ نہیں ڈالوں گا، ہاتھ نہیں لگاؤں، چھوڑ کر آ گئے۔ شراب گھر میں آنے کے بعد طبیعت خراب ہو گئی، اتنی خراب ہوئی، ایڈمٹ کیا گیا۔ حکومت نے ان کا علاج کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو امریکہ سے بلایا، لیکن سارے ڈاکٹر ایک بات پر آ کر متفق ہو گئے کہ جب تک یہ تھوڑی بہت شراب نہیں پیئیں گے ان کا علاج ہو نہیں سکتا، ان کی عادت پڑی ہوئی ہے، جو شراب کا عادی ہوتا ہے اسے تھوڑی بہت شراب پینی پڑے گی۔ خواجہ صاحب سے کہا ہم تو عاجز ہیں آپ کا علاج کرنے سے، ایک ہی علاج آپ کا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی بہت شراب روزانہ پی لیا کریں، بغیر اس کے آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو بہت جلد آپ مر جائیں گے۔ خواجہ صاحب جگر صاحب نے کہا ڈاکٹروں سے مجھے یہ بتاؤ اگر میں شراب پیوں تو کتنے دن تک جیوں گا؟ انہوں نے کہا ہمارا خیال ہے 8-10 سال اور جیئیں گے آپ شراب اگر پیے تو۔ انہوں نے کہا جگر صاحب نے اگر میں نہ پیوں تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کوئی زندگی کی گارنٹی نہیں، آج یا کل آپ ختم ہو جائیں گے۔ اس پر جگر نے اسی ہاسپٹل کے بیڈ پر ڈاکٹروں کے سامنے کہا کہ مجھے اللہ کی مرضی کے ساتھ اسی وقت مر جانا یہ زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں اللہ کی نامرضیات کے ساتھ 10 سال تک جیتا رہوں، اگر ابھی موت آ جائے تو مجھے اللہ کی خوشنودی کے ساتھ منظور ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا پھر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا مجھے ڈسچارج کرو، مجھے گھر بھیج دو، میں تمہاری بات پر عمل نہیں کروں گا، اللہ کی مرضی پر عمل کروں گا۔ گھر گئے، شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اور پھر کچھ دن تو بہت طبیعت خراب ہوئی، لیکن کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہونے لگی، یہاں تک کہ ٹھیک ہوتے ہوتے یہ حال ہوا کہ وہ ٹھیک ہو گئے اچھی طرح، پھر مشاعروں میں بھی جانے لگے اور بڑے اللہ والے ہو گئے، اور پھر آخری زندگی بڑی پیاری ان کی گزری، یہاں تک کہ اللہ کی مرضیات کے ساتھ 10 سال اور جیتے رہے، 10 سال سے زیادہ جیتے رہے۔ بھائیو آج عہد کرو گناہ نہیں کریں گے، گناہ سے توبہ کریں گے، رمضان مبارک آئے گا ہماری ایک آنکھ غلط نہیں اٹھے گی، ایک جملہ غلط نہیں بولیں گے،
ایک بول غلط نہیں سنیں گے، ایک لفظ ہماری زبان سے غلط نہیں نکلے گا، یہ ہمارا عہد ہونا چاہیے۔ یہ ہے رمضان مبارک کی تیاری۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں جامعہ اسلامیہ